السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ساتھی عظیم احمد خان اور ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مہا ٹی ٹی 2024 اور سی ٹیٹ دسمبر 2024 کی سیریز کو لے کر۔ اس میں کامن منیمم جو کنٹینٹ ہے جو دونوں کے لیے مشترکہ ہے، ان چیزوں کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ چینل پر نئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سبھی کو وقت پر مل جائیں، اور ان تمام طلباء طالبات تک ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں جو مہا ٹی ٹی اور سی ٹیٹ کے ایگزام فارم میں اپیئر ہو رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ آئیے چلیے، جن لوگوں کا سیٹیٹ میں فرسٹ لینگویج ہے یا سیکنڈ لینگویج ہے اردو کا، ان کے لیے پریکٹس کوشچن سے اس کا ڈیفیکلٹی لیول یہاں سے فرسٹ تو لے کے 40 تک بڑھتا جائے گا۔ فاسٹ آنسر دینے کی کوشش کریں۔ بچوں کی زبان سیکھنے کی بہترین حکمت عملی کیا ہے؟ کہانی کے ذریعے زبان سیکھنا، آپشن کے ذریعے زبان سیکھنا، اوکے، کہانیوں کے ذریعے جو آپ سیکھنا یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کے لیے کہانیوں کا بہت زیادہ اہم کردار ہے، اس چیز کو آپ یاد رکھیں۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 2، اردو زبان کو مؤثر طریقے سے سکھانے کے لیے استاد کو کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ استاد کے درمیان زبان کا گہرا آپشن 1۔ چلیے 1 اور 2 دونوں آنسر آئے ہیں، صحیح جواب آپ کا 4 ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کو لگا 4 ہوں گا بول کر۔ طلباء کے مختلف سیکھنے کے طریقوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سنے آنسر ٹک کرتے ٹائم پر کہ اگر مطلب جو کوشچن آنسر۔ چلیے نیکسٹ ہے، بچوں کے لیے اردو ادب کے ابتدائی نصاب میں کون سی صنف زیادہ مؤثر ہے؟ کہانی، صحیح جواب۔ نیکسٹ ہے، ڈسکشن کی کیا اردو زبان کی تدریس میں تبادلہ خیال یعنی ڈسکشن کی کیا اہمیت ہے؟ زبان سیکھنے کے دوران قواعد کا زیادہ طلباء کی تخلیقی صلاحیت کو بڑھانا۔ آپشن اے طلباء کی تخلیقی صلاحیت کو بڑھانا۔ آپشن اے طلباء کی تخلیقی صلاحیت کو بڑھانا۔ آپشن اے طلباء کی تخلیقی صلاحیت کو بڑھانا۔ اوکے، ڈسکشن کے ذریعے آپ بچوں کی تخلیقی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں، صحیح جواب، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 5، اردو نصاب میں اسٹوری بورڈ کا استعمال کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ طلباء کے لیے گرامر سیکھنے کے لیے، طلباء کے خیالات کو واضح اور منظم کرنے کے لیے، صرف رسم الخط سکھانے کے لیے، یا طلباء کے درمیان مقابلہ کروانے؟ سیکنڈ آپشن بی، خیالات کو واضح اور منظم کرنے کے لیے۔ اوکے، آپشن سیکنڈ صحیح جواب۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 5، اردو تدریس میں تعلیمی ویڈیوز کا استعمال کس مقصد کے لیے مؤثر ہے؟ زبان کی تدریس میں تصویری یا مسمعی مفاد کی فراہمی کے لیے۔ آپشن سی۔ اوکے، صحیح جواب۔ ڈیفیکلٹی لیول آگے بڑھتا جائے گا، فکر مت کیجیے۔ نیکسٹ ہے، سر کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ابتدائی جماعتوں میں اردو زبان سکھانے کے لیے کون سا طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ غیر نصابی سرگرمی جیسے کہ گانے، کھیل وغیرہ۔ تھرڈ آپشن سی۔ صحیح۔ این سی ایف میں بھی آج ہی ہم نے آف لائن میں بتایا، این سی ایف میں بھی آپ کو اس بات کی خاص طور پر گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ بیسٹ اسکول وہ ہے، پروگریسو اسکول وہ ہے، چائلڈ سینٹرڈ اسکول وہ ہے جو کریکولم کے علاوہ، ٹیکسٹ بک کے علاوہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر اور غیر نصابی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، افسانے کے ذریعے بچوں کو کس قسم کی مہارت سکھائی جا سکتی ہے؟ افسانے کے ذریعے پڑھنے کی مہارت، سوچنے تصدیق کرنے کی مہارت۔ آپشن سی۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ پورے افسانوں پر بننے والی پاکستانی سیریل
کی وجہ سے ہماری خواتین میں سوچنے اور تجزیہ کرنے کی غیر معمولی مہارت پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. سر اچھی مثال دی آپ نے. ہاں ضروری نہیں ہے سیریل سچ. چلیے نیکسٹ ہے ایک استاد کے طور پر اردو تدریس میں آپ کا سب سے اہم کردار کیا ہوگا؟ محض موضوع کو تعلیم دینا. نہیں سر، طلبا کے لیے نمونہ بننا. استاد کے طور پر اردو تدریس میں آپ کا سب سے اہم کردار. اردو تدریس نمونہ بننا. بھی سیکنڈ نمونہ کے لیے نمونہ بننا. ٹھیک ہے. نمونہ مطلب باسط ماڈل رول. ٹیچنگ. نیکسٹ ہے ایک استاد کے طور پر اردو تدریس میں ہو گیا نہیں جی. نیکسٹ ہے اردو نصاب میں. سر اسکرین چلا گیا. باقی لوگ کو نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا آیا سر. اردو نصاب میں تخلیقی تحریری سرگرمیاں کس لیے ضروری ہیں؟ تخلیقی سرگرمیاں کیوں ضروری ہیں؟ صلاحیت اور تخلیق کو پروان چڑھانے کے لیے. تھرڈ آپشن سی. نیکسٹ ہے اردو تدریس میں ڈرامہ کا استعمال کس طرح بچوں کی تربیت میں معاون ہوتا ہے؟ انہیں اظہار خیال اور جذبات کے عکاسی کی مہارت دینے کے لیے. اظہار خیال اور جذبات کی عکاسی کی مہارت دینے کے لیے. نیکسٹ ہے ایک اردو استاد کے طور پر نصاب کے ساتھ اردو ثقافت کو شامل کرنا کیوں ضروری ہے؟ زبان کو حقیقی زندگی کے سیاق و سباق سے جوڑنے کے لیے. آپشن سی. ایسا تو نہیں ہے بڑا آپشن دکھ رہا وہ جواب ہو جا رہا. جی نہیں سر، پازیٹیو دیکھ لینا. پازیٹیو بھی ہے نا اندر. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا کہ ہاں وہ بڑا دکھ رہا وہ اس میں زیادہ فیور والے باتیں دکھ رہی. نہیں سر، صحافت کو محفوظ کرنا وہ تو جان ڈیوی نے بھی نہیں بولا، وہ گاندھی جی نے بھی نہیں بولے. مفتی کتابوں کا علم بڑھانے کے لیے بھی نہیں ہے، طلبہ کو روایتی گیت کروانے کے لیے بھی نہیں ہے. یہ بھی ہے گاندھی جی کی بات کہاں سے آ گئی یہاں پہ؟ حقیقی زندگی سے جوڑنے کے لیے. جی رائٹ. یہاں پر تو تعلیم کے ساتھ تہذیب و ثقافت کو جوڑنے کی بات کی گئی ہے تمام NCF میں، ایجوکیشن پالیسیز میں. ٹھیک ہے. کیوں کی گئی ہیں؟ کیونکہ زبان کو حقیقی زندگی کے سیاق و سباق سے جوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے. اب یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے آف لائن کے اندر بتایا سیاق کا مطلب کیا ہے اور سباق کا مطلب کیا ہے. اس کا جی بتائیے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ سر اپنے انوائرمنٹ سے جوڑنے کے لیے، سر روزمرہ کا زندگی جوڑنے کے لیے. جی دیکھیے یہاں پر جو اطراف کی سباق جو الفاظ استعمال ہوا ہے وہ اس کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے کنٹیکسچول. ٹھیک ہے. اور جو سیاق جو لفظ ہے اس کو ہم انوائرمنٹ سے شامل کرتے ہیں، ہمارے اطراف کے تہذیب و ثقافت. ٹھیک ہے. تو زندگی کو ہم صرف سبق کے ساتھ نہیں بلکہ سبق کو انوائرمنٹ کے ساتھ تہذیب و ثقافت کے ساتھ جوڑنا بھی ضروری ہے. اس لیے اردو میں ہمیشہ سیاق و سباق الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ ہے استاد کے ذریعے کہانی سنانے کے طریقہ سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ تخیل کو بڑھانا، طلبہ کے تخیل کو بڑھانا، زبان کو لطف دینا. زبان کا لطف دینا. نیکسٹ ٹائم نہیں کہ آنسر کو یہ بھی بڑا آنسر ہے. نیکسٹ ٹائم کے جو کوشچنس رہیں گے اس میں آنسر کو سی میں نہیں رکھنا پڑے گا. نیکسٹ ہے بچوں کی اردو خواندگی کو بہتر بنانے کے لیے کون سی حکمت عملی زیادہ مؤثر ہیں؟
बच्चों को दिलचस्प नज़्म कहानियां पढ़ने देना। जी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इब्तिदाई तालीम में तलबा के लिए नज़मों के ज़रिए उर्दू सिखाना क्यों बेहतर है? ये ज़बान की रवानियत और तलफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाती है। ऑप्शन सेकंड ये ज़बान के गुड। नेक्स्ट है, उर्दू तदरीस में अमली तजुर्बे के उसूल का इतलाक़ किस तरह होता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग का इतलाक़ उर्दू में। बी, बच्चों को क्लास में मुशाहिदे से करके। सेकंड बी सर, बच्चों बी सर सरगर्मियां करवा कर। ऑप्शन सेकंड ओके सेकंड सर। सही जवाब। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए उर्दू तदरीस में ज़बान के खेल किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट सिर्फ क्लास की नज़्म बढ़ाने के लिए। हाँ, फर्स्ट ज़बान और की थर्ड नज़्म बढ़ाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड दो जवाब आए हैं। करने के लिए सर फर्स्ट दिलचस्पी है ना, नज़्म जब बेहतर बनाने के लिए ज़बान की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन। ओके फर्स्ट और थर्ड दोनों जवाब आए हैं आपके, तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर करेक्ट है, ज़बान की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है, उस्ताद के तौर पर उर्दू तदरीस में कौन सा उनसर सबसे अहम होता है? तलबा को अपनी बात समझाने की सलाहियत। ऑप्शन फर्स्ट जी बिल्कुल। उस्ताद की समझाने के कई पेपर मशक देना, सख्ती करना ये नेगेटिव होता, हिसाब को मुकम्मल करना जल्दी, ये भी वो भी नेगेटिव है। नेक्स्ट है, उर्दू तदरीस में कहानियाँ कितने सवालात आए हैं कहानी के ऊपर देखिए, रिपीट तखलीस है दो बारों करने के लिए। जी। ऑप्शन बी इब्तिदाई जमातों के लिए ये सवाल भी रिपीट हुआ है। लोक कहानियाँ। उर्दू कहानियों पर लोक कहानियाँ। रिपीट। नेक्स्ट है, उर्दू निसाब में मुकालमे का मकसद क्या है? के दो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बताइए। तलबा को गुफ्तगू फराहम करना। ऑप्शन बी सर। ओके करेक्ट है। मुकालमे के ज़रिए तलबा के अंदर गुफ्तगू की महारत पैदा होती है, और एक नुक्ता इसमें हो सकता है, मुकालमे के ज़रिए तलबा के अंदर खुद एतमादी में इजाफा होता है। ठीक है, इजाफा होता है। जी जी ठीक है। नेक्स्ट है, उर्दू अदब की तदरीस में बच्चों को अफसाने पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए? उन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराना। ऑप्शन थ्री सर, उन्हें जिंदगी अपने बड़े उसूल सिखाना भी नहीं है, अदबी ज़ौक़ को महदूद करना भी नहीं होता, रोशनास करना है। ओके नेक्स्ट है, इब्तिदाई जमातों में बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए कौन सा तरीक़ा सबसे ज़्यादा मौसर है? खेल और अमली के ज़रिए सिखाना। उर्दू अदब में रुबाई की बुनियादी खासियत। चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है। ऑप्शन फर्स्ट होती है। जी सही जवाब। नेक्स्ट है, उर्दू तदरीस में समाजी कहानियाँ किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? उनमें सलाहियत बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी इनमें अखलाकी समाजी अक़दार पैदा करने के लिए। जी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उर्दू तदरीस में उर्दू ज़बान क्यों ज़रूरी है? तलबा की याददाश्त मजबूत करने के लिए। थर्ड ऑप्शन तलबा की याददाश्त मजबूत करने के लिए। करेक्ट है।
نیکسٹ ہے اردو تدریس میں ڈرامائی سرگرمیوں کے ذریعے بچے کیا سیکھتے ہیں؟ سیکنڈ اظہار خیال، خود اعتماد، سماجی رویے. جی ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا نا یہ پوائنٹ. یس، خود اعتماد، جی انڈیویجول، خود اعتمادی. نیکسٹ ہے ابتدائی جماعتوں کے بچوں کے لیے کون سا ادبی مواد سب سے زیادہ موزوں ہے؟ گہری فلسفیانہ نظمیں، سادہ کہانیاں، نظمیں، تحقیقی مقالے، ناول. سادہ کہانی اور نظم. آپشن سیکنڈ سے سادہ کہانی اور نظم. سیکنڈ آپشن. جی صحیح جواب. کولیبریٹو لرننگ اردو تدریس میں تعاون پر مبنی کا فائدہ کیا ہے؟ کولیبریٹو لرننگ کا فائدہ کیا ہے؟ طلبا کو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع دینا. کون سے سائیکولوجسٹ، کون سے ماہر نفسیات نے دیا ہے بتائیں؟ کولیبریٹی کا چومسکی چامسکی نہیں، وائگاٹسکی. ٹھیک ہے. پہلے بولے نا سر نے کولیبریٹو لرننگ دیا. یس. نیکسٹ ہے ایک استاد کے طور پر آپ بچوں کو کس طرح زبان کی گہرائی سے سکھا سکتے ہیں؟ آپشن سیکنڈ سر تخلیقی سرگرمیاں کرانے، زبان کے استعمال پر توجہ دے کر. جی سیکنڈ صحیح ہے جواب. نیکسٹ ہے ویگوسکی کے سماجی ثقافتی نظریے کے مطابق بچے کی سیکھنے کی صلاحیت زیادہ تر کس سے متاثر ہوتی ہے؟ سماجی تعامل، ثقافتی ماحول. سماجی تعامل اور ثقافتی ماحول. جی. نیکسٹ ہے پیاجے کے علمی ترقی کے نظریے میں آپریشنل اسٹیج کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کی منطقی سوچ کی ترقی. سر بچوں کی منطقی سوچ کی ترقی. کاگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری. اوکے کانکریٹ اسٹیج. کریکٹ ہے. نیکسٹ ہے برونر کے ڈسکوری لرننگ یعنی دریافت سیکھنے کے طریقے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ طلبا کو سوالات ذریعے معلومات دریافت کرنے میں مدد دینا. سیکنڈ آپشن. بی اور سی ہی آ رہا ہے. بڑھانے پازیٹیو بھی ہے نا سر، اس میں نیگیٹو تھوڑے لگا رہے ہیں. اوکے چلیے. نیکسٹ ہے بی ایف اسکینر کے ماہر تعلیم یعنی آپرینٹ کنڈیشننگ. بی ایف اسکینر کے ماہرانہ تعلیم یعنی کہ آپرینٹ کنڈیشننگ کے نظریے میں بچے کی سیکھنے کی رفتار کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ مثبت یا منفی تقویت کے ذریعے. کیا کہتے ہیں اسے انگلش میں؟ پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو رینفورسمنٹ. ہاں، پازیٹیو نیگیٹو. ٹھیک ہے. صفر درجے کا بھی شاید نا. جی سر. نیکسٹ ہے گارڈنر کے کثیر ذہانت کے نظریے کے مطابق بچوں کی سیکھنے کی حکمت عملی کس پر منحصر ہوتی ہے؟ ان کی مختلف ذہانتوں جیسے زبان، جی کریکٹ ہے. نیکسٹ ہے پیاجے کے مطابق بچوں کے قبل از آپریشن اسٹیج یعنی پری آپریشنل اسٹیج میں سیکھنے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ خیالی تصورات اور علامات زیادہ انحصار. سی آپشن سی. آپشن سی خیالی تصورات. اوکے. منطقی سوچ کا. ہاں نہیں خیالی تصورات. ٹھیک ہے. منطقی سوچ کا نہیں ہوتا پری آپریشن. انسان کے نفسیاتی ترقی کے مراحل میں ابتدائی اسکولی عمر کے بچوں کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ گروپ کے اصولوں کو ماننا، اعتماد پیدا کرنا، خود پر اعتماد پیدا کرنا، نفسیاتی ترقی کے موضوع.
خود اوپر خود پر اعتماد کرنا. خود پر فرسٹ آپشن. بس آپشن تھا خود پر اعتماد پیدا کرنا. کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. جب بچہ ابتدائی اسکولی عمر میں ہوتا ہے تو وہاں پر بچوں کو خود اعتمادی اور خود مختاری کا احساس بننا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ترقی کے اگلے مراحل کے لیے تیار ہوں. فرسٹ آپشن از کریکٹ. نیکسٹ ہے کولب کے تجرباتی سیکھنے کے نظریے میں مشاہدے کا کیا کردار ہے؟ عملی تجربہ. ہم نے تجربے کو سمجھنا. صحیح ہے. نیکسٹ ہے پیجے کے سینسری موٹر اسٹیج میں بچوں کے ترقی کا بنیادی پہلو کیا ہے؟ حسیاتی تجربات اور جسمانی حرکات کے ذریعے دنیا کو سمجھنا. نیکسٹ ہے ماسلو کی ضروریات کی درجہ بندی ہیرارکی آف نیڈس کے مطابق ایک استاد کے لیے بچوں کو کون سی ضرورت پہلے پوری کرنا ضروری ہے؟ تخلیقی صلاحیت کی ضروریات. سوال نیڈس. ہاں محبت اور تعلقات آپشن سیکنڈ. وہ تو تھرڈ اسٹیج ہے نا. محبت اور تعلقات پہلا نیڈس ہے, پھر سیفٹی ہے, پھر لو ہے, پھر سیلف ایکچولائزیشن ہے. آپشن سیکنڈ تھرڈ میں آتا جسمانی اور حفاظت کی بنیادی ضرورت. آپشن تھرڈ. ماسلو کے مطابق بچوں کو مؤثر سیکھنے کے لیے پہلے ان کی جسمانی ضرورت پوری ہونا جس میں ہم غذا, حفاظت, اس کا گھر وغیرہ چیزیں شامل ہیں, بنیادی ضرورتیں. تھیمس بولتے کیا اس کو؟ جی نیڈس ہی بولتے, نیڈس بولتے. ماسلو کی پوری تھیوری جو ہے وہ بچے کی ترقی کے درمیان اس کی ضرورتوں کو لے کر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. 40 کوشچنس سی ڈی پی کے اور اردو کے 30. ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an